یہ بھی آج تصحیح کر لینا. غار کے یار کتنے تھے؟ قرآن کس کے بارے میں کہتا ہے؟ غار میں کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہم تو ہر چوڑے چماڑے کو کہتے ہیں یہ میرا یار غار ہے. یار غار ایک تھا جو غار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایڑی دباتا ہے، سانپ کو ڈسواتا ہے اپنے آپ کو، لیکن سانپ نہیں آنے دیتا. اس یار کی میں بات کر رہا ہوں. وہ مزاج سمجھتا تھا نا کہ اپنے یار کے مزاج کے ناگوار گزر رہے ہیں. اب کتنے ادب والے صحابہ اور لفظ کیا کہتے ہیں، آپ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اے عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے. یہ بہت سخت بات ہوتی ہے عربی میں. ہماری پنجابی میں ہوتا ہے نا، جب ماں دے ہاتھ نہ آویں، جس سے مراد ہے تو مر جاویں. جی وہ یہ حدیث پڑھ لیں جا کر. میری اور آپ کی اصلاح کے لیے یہ باتیں ہیں. انہوں نے دیکھا جب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، انہوں نے مبارک پھینک دی اور کہنے لگے رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور دین کے اسلام ہونے پر. اب اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. آپ نے قسم اٹھا کر کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. آج اگر میرا بھائی موسیٰ بھی آئے تو میری اقتدا کرے گا تو نجات پائے گا. آج تو ہم نے دوسری کتابوں کو آسمانوں پر لے گئے اور قرآن حدیث کو ہم نے کھڈے میں لگا دیا. قرآن کے بارے میں کہا یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، بڑی مشکل ہے، اس کو سیکھنے کے لیے تمہیں 14 علوم چاہیے. حدیثوں کے بارے میں اتنے شکوک و شبہات پیدا کر دیے. جو قبروں میں بیٹھ کر لکھنے والی کتابیں، جو چلوں میں لکھنی، جو جھوٹے قصے، وہ ادھر دیکھا تو 70 لاکھ بندہ مسلمان ہو گیا، تو وہ ادھر دیکھا تو وہ یہ قصے کہانیاں. قبر میں آیا تو فرشتے کو تھپڑ مارا، پیر صاحب نے تھپڑ مار کے فرشتے کی آنکھ نکال دی، نعوذ باللہ من ذالک. اس قصے کہانیوں کی کتابوں کو تم نے وہ آسمانوں پر لے گئے. جو اللہ رسول کی بات تھی اس کو مشکوک کر کے تم نے الماریوں میں رکھ لیا. اس وقت نکالتے ہو جب تمہارا کوئی مر جاتا ہے، قبروں پہ اس کو لکھا دیتے ہو. مر جاتا ہے مردہ، اس کے اوپر ڈالتے ہو، اس کے پاؤں پر بھی قرآن لکھا ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جاؤ قبرستانوں پر جا کر دیکھو، چادریں ڈلی ہوئی ہیں، اوپر کتوں نے موترا ہوا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فلک ناس کی چادر بچھی ہوئی ہے، اس کے اوپر بکریوں نے مینگنے اور پیشاب کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر. یہ نہیں نظر آتا؟ یہ گستاخی ہے. حق بات بتانا گستاخی سمجھا جاتا ہے. اصلاح کرنا، آج جو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے. اس میں بتاؤ کیا فرقہ واریت ہے؟ حق کی طرف بلانا کیا فرقہ واریت ہے؟ فرقہ واریت تو جھوٹ ہے، سچ صرف قرآن اور حدیث ہے. فرقہ کب بنتا ہے؟ جب جھوٹ بولا جاتا ہے دین میں، جب سچ میں خیر ہے، سچ پر رحمت ہے، جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے. تو دین کے اندر غلط کرنا یا جھوٹ بولنا، اسی نے دین کو آج پوری امت کا بیڑا غرق ہوا ہے. پڑھتے ہیں قرآن، اس کے باوجود دل کو ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی. حالانکہ بے سکون ہوتا تھا ابو جہل بھی، تو چپکے سے آ کر نبی کا قرآن سنتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو روکتا تھا، مراسیوں کو بلا کر کہتا تھا جب محمد قرآن پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وسلم تم بجایا کرو، ڈھول بجایا کرو، بنسریاں بجایا کرو. آج ویسے کیوں نہیں اثر ہو رہا ہمارے اوپر؟ ہماری دعائیں، ہمارے معاملات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ یقین جانے اللہ مجھے معاف فرمائے. رات کو بھی وہ مریض میرے پاس قرآن کا پڑھانے والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے. اس قدر وہ میرے رب کو وہ گالیاں دے رہا تھا، وہ جن نا. صرف مجھ سے ایک غلطی ہوئی، میں نے کالی دیوی کو گالی دے دی. پھر اس نے اتنی گالیاں دی اللہ کو
کہ میں اتنا اللہ میں پریشان ہوں کہ یا اللہ تیرا حکم جو تھا میں نے وہ توڑا. تو نے فرمایا نا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو, وہ تمہارے سچے خدا کو دے گا گالی. وہ خبیث جادوگر ہے, میں نے صرف اتنا کہا تیری کالی دیوی خبیث کو بلا, اس کو میں دیکھوں کیا کرتی ہے. وہ اتنی وہ غلاظت بولتا تھا کہ اللہ معاف فرمائے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ ہمیں دیکھ, جو بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے نا اس میں خیر ہے. تیرے مداد میں آئے یا نہ آئے, تو ایماندار اس وقت ہے جب تک سمینا و اطعنا, اللہ کی اس سے رسول کی بات سن کے تو اطاعت نہ کر لے. جب اللہ ایک طرف اللہ کی بات کی جاتی ہے, دوسری طرف تو اپنی کسی بڑے کی بات لے آتا ہے, جھوٹی کہاوت لے آتا ہے, جھوٹی دلیلیں دے آتا ہے. تیرے لیے ہے ہی نہیں یہ دلیل. قرآن اور حدیث نقلی دلیل ہے, عقل دلیل نہیں مانتی. اسلام میں عقلی دلیل نہیں مانی جاتی. جب آدمی عقلی دلیل پر جاتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پوچھا نا کہ جب شیطان, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آدمی شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے میں تو پیدا ہوا اپنے باپ کی وجہ سے, میرا باپ پیدا ہوا اپنے باپ کی وجہ سے, کرتے 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 آدم پر بات چلی جاتی ہے. تو شیطان کہتا ہے پھر آدم کو کس نے پیدا کیا؟ آدم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا جب یہ بات تمہارے دل میں آ جائے تو پھر پڑھا کرو قل هو اللہ احد. اللہ کی قسم رات کو میں نے اس کا کرشمہ پہلی بار دیکھا. میں نے بولا میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا اس کو, میں برا نہیں کہوں گا اس کو نا, میرے دل میں لڑ رہا ہے تو سورہ اخلاص پڑھ. اب جکڑا ہوا ہے, اس کو پکڑا ہوا ہے. یہ رات کی بات بتا رہا ہوں, میں ایمرجنسی کیس تھا. یقین جانے میں صرف 10 بار ابھی اتنا پڑھا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا, جو صبح شام اس کو پڑھ لینا وہ ہر بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. میں نے یہ ذرا اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا. اب وہ مجھے پتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے بند کر, چھوڑتا ہوں میں, میری بات سن, میں چھوڑتا ہوں, اس کو پڑھنا بند کر. اب پھر مجھے اللہ نے قوت دی, میں نے پھر سورہ اخلاص پڑھنا شروع کیا. کیونکہ وہ بچی قرآن کا ترجمہ جانتی تھی, وہ جن بھی جانتا ہے. کیونکہ جو مریض جانتا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ جو جن ہوتا ہے یا جننی ہوتی ہے وہ بھی اس کی اس چیز کو جانتی ہے. یقین جانے میں نے سورہ اخلاص پڑھی ہے, جو اس کی چیخیں نکلی ہیں. پھر اس کے بعد میں آیا ہوں آیت الکرسی پر. یہ آپ کو علاج سکھا رہا ہوں, مت بھاگا کرو ادھر ادھر. خود اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ ہو, پکڑ لو, ڈرو مت, بس اللہ کا کلام پڑھو, اس سے سوال جواب مت کرو. وہ تمہیں ایسی جگہ لے جائے گا, پھر تم اپنے خاندانوں میں قتل عام شروع کر دو گے. جب اسے پوچھو گے نا کن نے بھیجا ہے, آج اب دیکھتا ہوں نا میں, یہ پیر بھی جو بیٹھے ہوئے وہ بھی پوچھتے ہیں, وہ کہتا ہے جی اسے کسی رشتہ دار بھیجے. پھر وہ آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں. ہر گھر میں ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ ہے نا, کسی نہ کسی کے ساتھ رشتہ داریوں میں ہے نا. ہمارے مادیت پرستی آج سارے رشتے ہماری نظر میں مشکوک ہیں. تو وہ خبیث ہمارے بیچ میں ہی رہتا ہے نا, ہمارے گھر میں ہی رہتا ہے نا, تو اس کو ہمارے معاملات کا پتہ ہے نا سارا, کہ اس کی کس کے ساتھ نہیں بنتی, اس کی کس کے ساتھ نہیں بنتی, اس کے کیا اندر ہے, اس کے باہر کیا ہے. وہ اگر اس میں حاضر ہو کے تمہاری کوئی پرانی بات بتا دیتا تم اس پر ایمان لے آتے. ہوئے 40 سال پہلے کی گل ساڑھے گھر ہوئی ہے, اس جن کو کس طرح پتہ لگ گیا. وہ تو رہتا ہی ادھر ہے تمہارے گھر میں, پتہ نہیں کب سے ہے تمہاری نانی کے ساتھ, نانی سے پھر تمہاری ماں میں آیا, ماں کے بعد دوست کی بیٹی میں آیا. یہ تو اس طرح چلتے ہیں. ان کا تو علاج ہے ان کو مارنا, اور یہ صرف قرآن سے مر سکتا ہے. ٹونے ٹوٹ کے سے نہیں مرتا. یہ ایسی چالیں تویزوں سے نہیں مرتے, دھونیوں سے نہیں یہ مرتے, یہ صرف کلام سے مرتے ہیں. کلام پڑھو, قرآن پڑھو. اللہ کہتا ہے اگر میں اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو یہ ریزہ ریزہ ہوتا ہے. جن کی اوقات کیا ہے پہاڑوں کے مقابلے میں. اب کبھی اس کے سامنے قرآن پڑھے تو صحیح, لیکن تمہیں قرآن سے دور کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک آیت سمجھ کے پڑھتا ہے, قرآن پاک کی ایک آیت سمجھ کے پڑھتا ہے, اللہ اس کو 700 نفلوں کا ثواب دیتا ہے. اور تم کہتے ہو یہ قرآن نہ سمجھنا, یہ کتنی توہین ہے قرآن کی.
جو گائیڈ بک تمہیں اللہ نے دی ہے، اللہ خود کہتا ہے اس کو، سورہ قمر کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ 4 بار اللہ نے کہا ہے اس سورہ کے اندر، میں نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا ہے؟ کوئی اس کو سمجھنے والا؟ تم مامے لگتے ہو مسلمان؟ جس کافر نے بھی قرآن کو سمجھا اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا۔ ہسٹری پڑھ کے دیکھو نا، فرعون پر تحقیق کرنے والا مسلمان ہوا نہیں؟ فرانس کا سب سے بڑا سائنسدان مسلمان ہوا نا فرعون پر تحقیق کر کے، کہ اس میں یہ نمکین اجزاء کہاں سے آگے؟ اگر یہ طبی موت مرا ہے تو تحقیق کرتا کرتا آیا، پہنچا ریاض میں، وہاں جب اس پر اس نے ساری تحقیق کی، ہمارے جیسے تو نہیں ہے نا جی آواز آندھی ہے وہ دین بن گیا، سنا ہے جی، وہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ابھی پرسوں بھی میں نے ایک بات بتائی کہ ایک جرمن کا سائنسدان صرف قرآن سے نفرت کرنے والا، مسلمانوں سے نفرت کرنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں کیسے مسلمان ہوا۔ ایئرپورٹ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک مسلمان نوجوان بھی تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، وہ اس کو کافی دیر سے پڑھ رہا تھا، کسی وقت بات بھی کر لیتا تھا۔ وہ جاتے جاتے نا، اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، وہ جاتے جاتے مجھ کو وہ کتاب دے گیا، تو میں نے سمجھا یہ مسلمانوں کی کتاب جو قرآن ہے وہ ہے نا، کہتا بادل نہ خاص تھا، میں نے سوچا یہ جائے گا میں اس کو پوبل کر دوں گا، اس کو میں پھینک دوں گا، کہتا میں نے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، کہتا میں اپنا جہاز میں بیٹھا، اب سفر بھی میرا لمبا تھا، تو اچانک نا میرا ہلتے ہوئے ہاتھ ادھر لگ گیا نا، کہ میری پاکٹ میں تھا نا قرآن پاک، چھوٹا پاکٹ سائز انگلش میں تھا، کہتا میں نے اس کو نکالا، جب اللہ اپنی طرف کھینچتا نا کسی کو، تو اس نے بولا کہ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یار یہ ہے کیا جو لوگ اس کے پیچھے مر جاتے ہیں، ہوتا ہے نا الحمدللہ۔ جی کہتا جیسے ہی میں نے کھولا تو میرے سامنے سورہ کہف کی وہ آیتیں آ گئیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو صحابہ کہف ہیں یہ اتنے سال زندہ رہے غار کے اندر، اور ان کا کتا بھی ہے نا، ہے نا سورہ کہف کے اندر یہ قصہ ہے نا، تو ہم ان کو کروٹیں دیتے تھے۔ اس نے بولا میں نے آ کر اس آیت میں میں نے بولا 100 سال، پتہ نہیں مجھے اب برین سے نکل گیا کتنے سال، کسی کو یاد ہو تو 300 سال 309 سال 309 سال عقل نہیں مانتی کہ ایک بندہ مرا ہو تو پھر اس کے بعد زندہ ہو جائے۔ ہاں ایک چیز مجھے شوق کی کیونکہ وہ سائنسدان تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو کروٹیں یہ بدلتے رہے، تو اس سے پھر یہ ہوا کہ مٹی اس کو کھا نہیں سکی، چھو نہیں سکی۔ تو بولا جب میں کتے پر آیا میرے ذہن کہ کتا تو ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا، وہ اس کے بارے میں نہیں لکھا نا کہ یہ بھی موو کر رہا تھا۔ کہتا میں نے بولا کہ یہ بات جو ہے یہ تحقیق طلب ہے۔ کہتا میں نے کتے پہ ریسرچ شروع کی، کسی بھی کتے کے پہ، تو مجھے اس ریسرچ سے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو اتنا دیا جتنی اس نے محنت کی۔ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، کچھ نہیں کر رہے، انتظار میں کہ اللہ تو کافران مارے گا، اللہ نہیں مارے گا۔ نبی کے دان ٹوٹ سکتے ہیں نا، نبی کا چہرہ پھٹ سکتا ہے نا، تو تم بھی لڑو گے تو کافر پر غلبہ پاؤ گے، تم بھی تیاری کرو گے تو غلبہ پاؤ گے۔ انڈے توڑنے دے نال تے طبیعت کھڑکانے دے نال ڈھول بجانے نال نہیں ہوتا، جب نبی اترتے ہیں میدان میں پھر اللہ کی نصرت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس آج سے نکالو اپنے آپ کو۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ میں نے کتے پہ ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے اس جگہ ایک ایسی حدود ہوتی ہے ہر کتے کے اندر، اس کے اندر سے ایسے وہ جو بھی سسٹم ہوگا، اس نے انگلش میں بولا کہ جو بھی جراثیم یا جو بھی اس کو حفاظت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے وہ خارج ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مٹی اس کو گلاتی نہیں۔ کہتا ہے میں نے اس پر جب پہنچا تو میں نے بولا یہ کتاب ہو ہی نہیں سکتی کسی کی، کسی انسان کی یا جن کی، یہ حق ہے، تحقیق کرو۔ میرے منہ سے جو بات نکلتی ہے نا
عقل مانے یا نہ مانے، بس یہ دیکھو کہ تحقیق کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی بھی ہے کہ نہیں۔ آج مجھے آتا ہے ایک میسج، جس نے فلاں مہینے کی خبر دی، اس کی پتہ نہیں فلاں 40 میسج بھیجو تو جنت واجب ہوگی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے مجھ پر جھوٹ باندھا، کسی نے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے۔ تو آج ہم آواز آندیے سنیا وے مراسیوں کی طرح بیٹھ کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں، نہ سمجھ آ رہی ہے نہ کچھ۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دوزخ کی آیتیں پڑھی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فق ہو جاتا۔ عذاب کی آیتیں پڑھی جاتی، ہم پڑھتے ہیں جب جنات پر عذاب کی آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم وہ پنجابی بھی نہیں جانتا ہوتا تو وہ تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوتا ہوں کہ اللہ تیرا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ یہ عربی نہیں سمجھتا، چلو عربی جن تو عربی سمجھتے ہیں، یہ پنجابی پٹھان پشتو بولنے والا جن ہے، مگر جب اس پر عذاب کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تڑپنا، کہتا ہے بس کرو، بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں۔ روتا ہے، چیختا ہے، اللہ کی کلام اتنی زبردست ہے، تمہیں سب سے پہلے اس سے کلام دور کر دیا۔ پھر اگر تمہیں بسم اللہ ہے تو بسم اللہ میں آپ کو کیا بتا دیا؟ 786۔ کتنا ظلم ہے، کبھی سوچا یہ 786 ہے کیا؟ یہ 786 بسم اللہ نہیں، یہ ہری کرشنا بنتا ہے، اللہ کی قسم ہری کرشنا بنتا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں، اگر میرے بھائی اللہ کا نام ہے نا بسم اللہ، بسم اللہ اللہ کا نام ہے، بے اسم اللہ، ساتھ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ آپ اپنے نام، مثال کے طور پہ ایک بندے کا نام علی ہے، اس کے اعداد بنتے ہیں 110۔ اس کے اعداد کیا بنتے ہیں؟ میں اگر اس کو کہوں 110 کے علی تیرا، اس کو کیسا لگے گا؟ میں اس کو کہتا ہوں نا، مثال کے طور پہ آپ کا نام علی ہے، میں اعداد بنتے ہیں 110۔ ڈاکٹر ثمر محمد مبارک کے بھی اعداد نکلتے ہیں 786، ذبی اللہ کے بھی اعداد نکلتے ہیں 786، ہری کرشنا کے بھی اعداد نکلتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ اپنے نام کو، اپنی کسی عبادت کو اعداد میں کنورٹ کر کے کر لیا کریں نا، ہے جی۔ اب میں اس کو عملی آپ کو اس کے لیے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک ہے اعداد کیلکولیٹر ہے، آپ پلے اسٹور پہ جا کے نا اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ ڈالیں آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ جو تعویذوں میں بعض لکھتے ہیں نا، بعض لکھتے ہیں تعویذوں میں اعداد لکھتے ہیں، بعض لکھتے ہیں قرآن تعویذ ہوتا ہے لیکن اوپر بسم اللہ کی جگہ وہ خبیث کیا لکھتا ہے، میں اس کو خبیث بولتا ہوں۔ جو اوپر 786 لکھ دیتا ہے لیکن نیچے اخلاص لکھ دیتا ہے، آیت الکرسی لکھ دیتا ہے، اس ظالم سے پوچھو تو بسم اللہ کیوں نہیں لکھ رہا اوپر؟ یہ یہودیوں کے جادو میں بھی استعمال ہوتا ہے 786، عیسائیوں کے بھی، ہندو تو اس کو بہت استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے حساب سے یہ جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب 786 آپ اس کو بتائیں، اعداد نکال کے نا مجھے بتائیں، میں آپ کو دکھا بھی دوں تاکہ آپ جو ہے نا خود تحقیق کریں، یہ نہ کہیں کہ مولوی پتہ نہیں گئے ہیں اسی دم کڑان تے سانو کہڑے چکنا جائے۔ ہمارا بگاڑ، ہماری تباہی صرف اس وجہ سے ہوئی ہے، ہم تباہ اس وجہ سے کہ ہمیں دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اب تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ مجھے، میری بہن بیٹی سب کو سکھایا جا رہا ہے کیسے پھنسانا ہے سسر کو اور کیسے پھنسانا ہے نند کو۔ یہ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں نا، جو ٹرین ہے، یہ دیکھیں کوئی بھی بندہ نا، یہ دیکھو بھائی، یہ آپ ڈال کے نا، یہ میں لکھتا ہوں، ہری کرشنا، یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے ہری کرشنا، یہ لکھا ہے نا، یہ دیکھیں، یہ ہری کرشنا ہے، یہ دیکھیں نا اوپر میں نے لکھا ہے، ہاں جی، یہ نیچے دیکھیں کیا ہے، 786 ہے نا،
ہوں اسی طرح میں سارے قرآن کو اگر لکھوں، میں مثال کے طور میں لکھتا ہوں یا علی مدد، یہ لکھتا ہوں، اس کا اعداد نکلے گا نا اعداد، تو کیا میں اس کو یہ پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں جی، کہہ سکتا ہوں، یہ لکھ سکتا ہوں، یہ ابھی لکھ کے آپ دیکھ لیں، کوئی چیز لکھ کے دیکھ لیں، اس کے اعداد سامنے آ جائیں گے۔ یہ کریں نا، آپ پلے اسٹور پر ڈالیں، میں نے نہیں بنایا ہوا، ہاں جی۔ پھر آپ دیکھیں تعویذوں کے اندر اعداد لکھے ہوتے ہیں نا، جب میں اس کو ڈی کوڈ کرتا ہوں نا، بعض خبیث کے بچے بنے ہوئے ہیں پیر، لیکن دیتے ہیں جی یہ تعویذ لے جاؤ، اس کو صبح اٹھ کر 9 جوتے مارا کرو، کھول کے نہیں دیکھنا، اندھے ہو جا سو۔ جب اس کو ڈی کوڈ کیا تو اس میں حضرت ابو بکر کا نام رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کا نام رضی اللہ تعالیٰ، ہاں جی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے، ہم اس میں سے ہو کر اتنے برگلائے گئے ہیں کہ ہم اپنا آپ ہی بھول گئے، اتنا دین سے میں دور کر گیا، اتنا نہ باپ کو نہ لا سکتا ہوں، نہ باپ کا جنازہ پڑھ سکتا ہوں، اس کے لیے مولوی کو رکھا ہوا ہے، اور گالا بھی مولوی، نکاح سے بھی مولوی، یعنی کہ حرام نو حلال کرنا ہے تاں بھی مولوی، قبر چ بھی جانا ہے تاں بھی مولوی، لیکن گالا بھی ہڈی ہڈیاں کو مولوی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب کے لیے سب سیکھو گے اللہ مدد کرے گا۔ اے عائشہ تم فوت ہو گئی، میں تمہیں نہلاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا نہیں دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، ہاں جی۔ یہاں یہ ہے بیوی دے کول نہ جانا، ختم ہو گیا، جاؤ تحقیق کر کے دیکھو فاطمہ رضی اللہ عنہ کس نے غسل دیا تھا۔ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، جاؤ تحقیق کرو نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تم فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا، اگر میں فوت ہو گیا تو مجھے غسل دے گا۔ یہ ہے دین۔ اور تم تو سارے غیر کول آ جان، لیکن خامد کول نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اتنا ہم دین کے معاملے میں پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ میں نے چھوڑ جو دیا۔ اب کسی آئی ٹی کے ایکسپرٹ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو نا، وہ کہے گا مولوی پاگل نہ بنا، خود لایا ہی، میں جانتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب پتہ ہے ساریاں بھیڑ بکریاں بیٹھی ہیں، انہوں نے دین دا پتہ ہی کوئی نہیں، جو مرضی مار دے رہو، انہوں صرف یہی پتہ ہے کہ کمانا کس طرح ہے، راتی کس طرح کمانا ہے، کھانا کس طرح ہے۔ اللہ ہمیں، اللہ سے مانگا کرو دعا میرے بھائی، اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ کی قسم نجات ہماری اس میں ہے۔ کوئی جن، کوئی جو، کوئی آپ کا بال نہیں بیکا کر سکتا اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑ پکڑ لیا تھا۔ آمین۔ انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے آپ کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہمارے دل میں نبی کی محبت کی جو انتہا ہے نا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بنا دے، محب، آمین۔ یعنی کہ محبتوں کی جمع ہے، جان سے، والدین سے زیادہ۔ اے عمر، جب تک وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے والدین اور اس کی جان سے زیادہ ناعزیز ہو جاؤں۔ اللہ ہمیں نبی کا محب بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔